وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 16-17 اور درس نمبر 1048، اور آج کا موضوع کیا ہم جہنم کی آگ کی تیاری میں ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید۔ اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 16، من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے یا ان کے آگے جہنم ہے۔ یسقا و یسقا من ماء سدید، اور انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، جو جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور اسے حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی۔ وما ہوا بمیت، اور وہ مر بھی نہ سکے گا۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے ایک اور بڑا عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم کے جو میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے یا ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جنہوں نے رسول کے پیغام کو نہ مانا، مان کے نہ دیا۔ اور زیادہ آپ دیکھیں مغالطے میں نہ رہیں، یہ آج ہم لوگ ہیں جو رسول کی دعوت کو نہ تو سمجھے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کوئی سمجھ بھی گیا تو پھر اسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتا۔ عام طور پہ یہ مسئلہ ہے۔ ہم ایک ضد اور ہر درمی پر، ضد دنیا والوں کی الگ ہے، اور بعض جو دین کے ٹھیکیدار پر بنے ہوئے ہیں ان کی ضد الگ ہے۔ خیر، میں یعنی بات کر رہا ہوں مجرموں کی۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے مجرموں کا، اور مجرم ہر وہ شخص ہے جو ضدی ہے اور سرکش ہے، جبار عنید، اور وہ اس کی مطلب اس کا اب جو نصیب ہے دنیا میں۔ آج کا جو سبق ہے من ورائے، ان کے پیچھے جو ہے، یعنی ان کے پیچھے جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے۔ من ورائہ جہنم، جب جہنم میں پہنچیں گے تو وہ جو حال ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ عذاب۔ جو یہ 2 آیات میں نے پڑھ کے سنائی ہیں آپ کو کہ اس کو پلایا جائے گا زخموں کا دھون، پیپ، اور پھر وہ اتنا کھولے گا، کھولتا ہوا ہوگا
کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ اوپر والا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے والا ہونٹ نیچے پھر بھی یہ پیے گا. پیاس ہے نا، جہنم کی آگ اور پھر اس کی پیاس، پھر بھی پیے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس گرم پیپ کے پینے کا، فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیاں جو ہیں وہ گھل جائیں گی، کٹ جائیں گی اور نیچے سے نکل جائیں گے. یہ اصل میں یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، جہنم کے جو عذابات بیان ہو رہے ہیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ عذابات کی مثال ہے. اس کا حقیقی جو معنی ہے وہاں پہنچ کے ہمیں سمجھ میں آئے گا. جس طرح کی جنت ہے اس کے حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے. جنت میں ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. متقین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی نفس نہیں جانتا. ما اخفی لہم من قرۃ اعین. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اسی طرح دوزخ ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، ابتدائی طور پہ میں آپ کو کہوں کہ ہم جب انسان ہیں نا، باطن کی کوئی چیز ہماری عقل کی حدود میں آ نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ یأتیہ الموت من کل مکان وما هو میت ومن ورائہ عذاب غلیظ. یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، مثال بیان کر رہا ہے. ہوگا کیا؟ کتنا گرم پانی ہوگا اس کی بھی تشریح آئی ہے، لیکن اس کی یہ تو جب ہم جہاں وہاں پہنچیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا. کبھی کبھی یوٹیوب پہ کوئی کلپ آ جاتا ہے، کوئی آتش فشاں ہے اور ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور اس میں وہ آگ جل رہی ہے. اس کی تصویریں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں، ویڈیو بھی ہے، لیکن یہ یہاں کی آگ ہے. وہاں کی آگ کچھ اور ہوگی، کچھ اور ہی چیز ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ من ورائہ عذاب، یعنی یہ جو کھانا پینا ہے اس کے بعد بہت سخت عذاب اس کو میں ڈالا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اور وہ ایک سے ایک بڑھ کے عذاب دے سکتا ہے اور دے گا جہنمیوں کو. لیکن میں آپ سے یہاں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ضدی، سرکش، یہ جو جبار عنید کے لفظ آئے ہیں یہ ہم پر بالکل فٹ آتے ہیں. ہماری ضد ہے. ضد کیا ہے؟ کہ ہم نے رخ دنیا سے اللہ کی طرف نہیں پھیرنا. اور سرکشی کا ایک رویہ ہے سامنے کرام، یہ بالعموم تمام امت پر ایک چھایا ہوا ہے. آپ برائے مہربانی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یا تو آپ سرکش ہیں یا نہیں ہیں. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ ضدی ہیں یا نہیں ہیں. اگر ضدی نہیں ہے تو آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور اگر آپ سرکش نہیں ہیں تو آپ اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر آپ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ دونوں صفات بالعموم ہم میں نہیں ہے، سرکش اور ضدی. دیکھیں یہاں کافر مشرک کی بات ہی نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 15 میں خواب کلو، جب ہر سرکش اور ضدی، تو کیا ہماری ضد نہیں ہے؟ ہم ایک ضد پر قائم ہیں. اور ضد کیا ہے؟ میں نہیں مانتا اللہ کی الوہیت کو، رسول کی رسالت کے جو مدعا ہے اس کو میں قبول کرنے کے لیے، پھر آخرت کے لیے میں نے تیاری نہیں کرنی، میں نے تو دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ ایک ضد ہے ہماری. تو اس پہ سوچیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اب دنیا میں تو آپ کا، یعنی دنیا میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا کچھ اچھی آپ کی نہیں گزرے گی. ٹھیک ہے، آپ نے ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا اور ظاہر کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں،
تو ہو سکتا ہے آپ کے قسمت میں ہو، ظاہر لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک ہوں آپ، اور ہیں ایسے لوگ، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ تو یعنی ریٹنگ نکالتے رہتے ہیں نا۔ ابھی پرسوں میں نے ایک کلپ دیکھا ہے، یوٹیوب پہ عام ہے کہ ہیلی کاپٹر، گاڑیاں، یہ وہ، اربوں کا کاروبار۔ یہ ایک ایسا شخص ہے، مسلمان ہے، پاکستان کا رہائشی ہے، باہر ملک میں ہے، وہاں اس کا کاروبار چمک رہا ہے، راتیں رنگین ہیں، اور بس۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ دیکھیں، سب سے بڑی، اگر آپ محسوس کریں تو سب سے بڑی سزا کیا ہے اور سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی رضا کو مد نظر، اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھلا کر جینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ کہ آپ ایک روحانی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، آپ کی زندگی اجیرن ہوگی، آپ کو دلی خوشی نہیں ہوگی، قلبی اطمینان اور سکون نہیں ہوگا۔ تو اگر دیکھیں ایک آدمی کے پاس بہت بھی پیسہ ہے، مال دولت ہے، لیکن اس کا دل پریشان ہے، تو اس کی کیا فائدہ اس کے اتنے پیسوں کا اور عیش و عشرت کا یا جو بھی ہے؟ بعض اوقات تو مطلب یہ اس کا کوئی لطف نہیں رہتا زندگی کا۔ یعنی یہ لطف زندگی، یہ مجھے یاد آیا ایک نعت کا شعر بھی ہے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے۔ تو ہمارا دل تو یاد مصطفیٰ سے گرمانا اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یاد مصطفیٰ، ہم تو یاد دنیا والے لوگ ہیں، ہمیں تو دنیا کی بات کرو، دنیا کی کامیابی کی بات کرو۔ تو مسئلہ یہ ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں یہ مجرمین کا انجام ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا بھی ہے، دوبارہ کہتا ہوں کہ یہاں یعنی صرف صفات کی بات ہو رہی ہے، انسانی روش کی بات ہو رہی ہے، کفر شرک کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ خواب کل جبار عنید، ہر سرکش اور ضدی ہلاک ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے یعنی دنیا میں پریشان حالی اور بدحالی سے ہی اس کا انتقال ہوگا۔ یعنی یہ دوسرے جب یعنی عالم برزخ میں جائے گا، قبر میں جائے گا، تو اس کی قبر جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہوگی۔ پھر جب حشر میں جائے گا اور پھر وہاں فیصلہ ہو جائے اس کے بارے میں جہنم کا، تو وہاں کیا ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کلام ہے، اور اس کا علم وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کی باتیں نقل کر دی ہیں کہ یہ باتیں ہوں گی، ابھی آگے آئیں گی۔ شیطان جو ہے وہ ان سے بات چیت کرے گا۔ اور ضعفاء آیت نمبر 21 میں، برزول اللہ جمیعاً فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، یہ ساری بات چیت پھر شیطان کہے گا۔ وقال الشیطان آیت نمبر 22 میں، قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم۔ تو یہ ساری بات چیت تو ایسے ہی ہوگی ایز اٹ از جو بیان ہو رہی ہے۔ علم ہے اللہ کا، تو وہ تو ایک یعنی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اب یہ سرکش اور ضدی لوگوں جب جہنم میں پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ جہنم تو آگ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، آگ میں جلیں گے، موت نہیں آئے گی، موت کا سما ہوگا، موت آئے گی نہیں۔ جب یعنی کھانا کھائیں گے، بھوک لگے گی، کھانا کھائیں گے، زقوم کا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم کا درخت وہ جہنمیوں کی خوراک ہے، گناہگاروں کی، اور وہ جب کھا لیں گے تو پھر پیاس لگے گی، بری طرح پیاس لگے گی، تو ان کو دوزخیوں کے جو پیپ ہے وہ گرم پیپ پلائی جائے گی۔ اب وہ ایک تو پیپ ہے اور پھر بہت زیادہ گرم ہے، تو یہ کوئی کوکو کولا کا مشروب تو نہیں ہوگا، یا کوئی جوس وغیرہ تو نہیں ہوگا جیسے آپ یہاں جوس وغیرہ
نیسلے کا جوس بڑے مزے سے پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں، یہ پیتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ پینے کے لیے یسقا من ماء سدید، پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ تو آج کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اسپتال میں زخمی ہیں، چند زخمی ہیں، ان کا زخموں سے پیپ ٹپک رہی ہے اور وہ ایک گلاس میں جمع کر کے آپ کو پلائی جائے؟ تصور بھی آپ یہاں نہیں کر سکتے نا، آپ مر جائیں گے، پیئیں گے نہیں آپ۔ پیپ ہے، میں کیسے پیوں؟ لیکن وہاں پینی پڑے گی۔ دوزخ کی آگ میں یہ لوگ جل رہے ہوں گے، یہ ضدی اور سرکش جو دنیا ہی کو دنیا داری پر ضد کرتے ہیں۔ یہ میں بڑے ناپ تول کے الفاظ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ سوچیں۔ ہم لوگ دنیا داری پر اڑے ہوئے ہیں، ضدی ہیں، اور پھر جو ہے دیکھیں، اگر آپ دنیا میں رہنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، دنیا ہی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اب یہ ضد آپ پر آ گئی، اب سرکشی آپ کا شیوا بن جائے گی۔ قرآن کے احکامات کی اب یہ دیکھیں، بالکل واضح طور پہ آپ دیکھیں، آج قرآن کی ہماری نظر میں کیا حیثیت ہے؟ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسے ہم کتاب ناظرہ اور کتاب تلاوت، کتاب ہدایت لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے دلائل بھی دے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ بس ایسی لگا ہوں، نہیں، میں پھر دلائل بھی دے رہا ہوں۔ قرآن کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ آپ نہیں بتا سکتے، سوائے اس کے جو بھی ہمارے سامنے ہو رہا ہے ارد گرد۔ ناظرہ، and that's all, finish۔ بچوں کو بس خوشی یا ناخوشی سے آپ ناظرہ پڑھا لیتے ہیں، پھر کتاب آپ نے خود بھی ٹھپ کی ہوئی ہے، اور بچے بھی زیادہ سے زیادہ آپ صرف تلاوت کے لیے کتاب کھولتے ہیں، بس تلاوت تلاوت تلاوت۔ پھر رمضان المبارک آ جاتا ہے، پھر تو آپ ضد کر لیتے ہیں کہ ایک قرآن مجید تو میں نے اس میں پڑھنا ہے، پھر وہ ضد شاید پوری بھی ہو جاتی ہے آپ کی، کیونکہ بہرحال تو دیکھیں، اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور مجھے بیان کرتے ہوئے یعنی اگر آپ کا اس پہ یقین آ جائے تو یہ بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے۔ یعنی یہ ایک حال بیان ہو رہا ہے، دوزخیوں کا، مجرموں کا، سرکشوں کا ایک حال بیان ہو رہا ہے۔ یسقا من ماء سدید، پیپ پلائی جائے گی ان کو۔ اب حال کیا ہوگا؟ یتجرعہ، ایک ایک گھونٹ پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، جسے وہ حلق سے نیچے بمشکل ہی اتار سکے گا، لیکن پھر بھی اس کو پینا پڑے گا، پیاس جو لگ رہی ہے۔ اب یہ ماحول ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، آگ جل رہی ہے، آگ میں کھڑا ہوا ہے، کھانا کھا لیا، توور کا درخت کھولتا ہوا اور کانٹے دار، اور پھر جو ہے پانی کے پاس آتا ہے تو وہاں جو ہے اس کو پانی پلایا جاتا ہے، پیپ کا کھولتا ہوا پانی، ماء حمیم دوسری جگہ، یہاں سدید ہے، دوسری جگہ حمیم ہے، بہرحال پیپ اور کھولتا ہوا۔ تو اب یہ سارا ماحول جو ہے یہ موت، یعنی موت کا ماحول ہے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، دیکھیں یہ ہمارے بارے میں ہے، یہ ہم بڑی خوش فہمی میں پڑے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسی خوش فہمی ہے۔ کلمہ پڑھا ہے جی، باقی میں زندگی تو میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ کے ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، رسول کی امتی ہیں، کیا ہوا کہ میں دنیا دار ہوں؟ کیا ہوا کہ میرا اللہ نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے؟ ہمیں تو دنیا محبوب ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی محبوبیت کا دائرہ کار دیکھ لیں، ساری ظاہر کی چیزیں، تو پھر یہ حال ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیوں کہ یہ حال بنا، خواب کل جبار عنید کا حال بیان ہو رہا ہے، کافروں اور مشرکوں کا حال نہیں بیان ہو رہا، ضدی اور سرکش۔ پھر موت کا ماحول ہوگا،
لیکن ما ہوا بے میت، مر نہیں سکے گا۔ موت تو ایک حضور نے فرمایا نا کہ جہنمیوں کو اور جنتیوں کو جب دوزخ میں ڈالی، مفہوم میں بیان کروں تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، یہ جو بھی مفہوم ہے اس کا، اور اس کو مار دیا جائے گا، موت ذبح کر دی جائے گی، ختم، موت ختم۔ تو وما ہوا بے میت، مر نہیں سکے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وَمِن وَرَائِهِ، اس کے یعنی ان کے پیچھے آ رہے ایک اور شدید عذاب، بڑے ہی سخت عذاب، عذاب غلیظ۔ اب عذابات کی تو بہت سی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو لیکن وہاں پر لیکن عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، اور یہ لوگ پڑے رہیں گے دوزخ میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا، رب کی ناشکری کی۔ اعمالہم کرماد اشتدت، ان کی مثال ایسی ہے کہ کرماد، راگ کی مانند، اعمالہم کرماد، راگ کی مانند ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا، یعنی تیز آندھی چلی اور آندھی میں ایک تیز جھونکا آیا، وہاں ایک راکھ کا ڈھیر تھا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو وہ جو انہوں نے ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ اس میں سامعین کرام یعنی آپ دیکھیں، محسوس کریں کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ بہرحال یہ اس آیت کا جو 18 نمبر آیت ہے، اس میں دیکھیں وہی مضمون ہے، کفرو کا لفظ ہے، تو جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ہماری طرح وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ذکر نہیں ہے، تو کافروں کا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کفرو کا معنی کیا ہے؟ ہر حق سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ آیا کیا دین اللہ کے اور اس کی رسول کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ نہیں۔ کیا ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے؟ کیا ہماری ترجیح آخرت ہے؟ کیا صراط مستقیم ہم چل رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا گزارنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اپنا رخ دنیا سے موڑ کے اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم جنت کا اپنے مال و جان کو بیچ کے جنت خریدنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم اپنا ٹوٹلی اختیار اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ تو کافر اور کون ہے؟ یہی صفات ہیں ان کی۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جس طرح ہم نے حق سے انکار کر دیا تھا عملی طور پہ، انہوں نے زبانی طور پہ کر دیا تھا۔ فرق آپ مجھے بتا دیں۔ ہم صرف زبانی طور پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کچھ چند ایک نمازیں یا روزے وغیرہ کر رہے ہیں، یعنی چند اعمال کر رہے ہیں، دین کا کچھ احکامات اپنی مرضی سے ادا کر رہے ہیں، اس کا حق نہیں ادا کر رہے۔ فرق کیا ہوا آپ مجھے بتا دیں۔ فرق تو کوئی نہیں ہوا۔ ناشکرے وہ لوگ بھی تھے، ہم بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر لیا، ہم بھی اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو فرق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ الہ واحد کی پرستش نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو معبود ٹھہرا لیا تھا۔ ہمارا معبود سب سے بڑا جو ہے وہ نفس ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اللہ، تو مسئلہ یہاں بگڑ جاتا ہے، مسئلہ یہاں بگڑ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کفرو کا کیا ہے؟ کفرو تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن بار بار یہ الفاظ آتے ہیں اور مجھے میں اگر دوبارہ تشریح کروں تو آپ مجھے کرنے دیں۔ دیکھیں، کافر کا مطلب یعنی دو مطلب ہے، حق سے انکار ایک، پھر ناشکرا دو مطلب، حق سے انکار کرنے والا اور ناشکر گزار، یہ دونوں مطلب ہیں، بڑے بڑے جو مطلب ہیں یہ دو ہیں۔ تو ہم نے حق سے انکار کیا ہوا ہے عملاً، یہ پوری جو امت ہے نا، کتنے 1.5 ارب 150 کروڑ، تو کوئی حال ہے، تو ہم تو کفرو میں آتے ہیں عملاً۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اپنے رویے کو سوچیں، آپ اپنے مقصد حیات کو سوچیں، آپ اپنی زندگی کے گزارنے کے انداز کو سوچیں۔ ہم نے ناشکری کا ایک رویہ اختیار کر لیا ہے۔ دیکھیں، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں، ہماری ترجیح ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کی منزل دنیا بن گئی تو آپ نے زندگی کو ضائع کرنے کی ٹھان لی کہ نہیں، زندگی تو میں اس لیے نہیں گزاروں گا جس لیے مجھے زندگی دی گئی ہے، میں تو باطل کے لیے، غیر کے لیے، اللہ کے لیے میں زندگی نہیں گزاروں گا۔ یہ ہمارا غیر اعلانیہ بات ہے ہماری، ہم نے اعلان نہیں کیا ہے کہ میں مسلمان کی مومنانہ زندگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت اسی جذبے سے زندگی گزار رہے ہیں مومنانہ۔ آپ دیکھ لیں، میں اکثر گھر کی مثال دیتا ہوں، بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ بعض خواتین ناراض بھی ہو جاتی ہوں گی، لیکن بات تو حقیقت ہے کہ خاتون خانہ نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن شوہر سے رویہ ان کا اپنی مرضی سے، مجال ہے جو نفس کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر غالب کر کے شوہر کے ساتھ کوئی خاتون سلوک کرے، اس کی مجال ہی نہیں پیدا ہوتی۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی، دیکھیں مرد ہو یا عورت، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ابھی مضمون شروع ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ولا یأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ ترجمہ سنا دیں، وَاسْتَفْتَحُوا نہیں، من ورائہ جہنم، ان کے پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ، وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور اسے حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اسے ہر طرف سے آ گھیرے گی، وما ہوا بمیت، اور وہ مر بھی نہ سکے گا، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من ورائہ جہنم ویسقی من
ماء صديد اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل